فساد کا یہ پورا پیکج ہے، کرتی ہیں اور یہ آپ فساد کے کرتی اوپر ہیں، یہ دہشت گردی کرتے ہیں، اس کے اوپر قانون جو ہے ان کی شکل دیکھے. آئی ایم سوری، یہ قانون کے جو ہے اتنے مامے نہیں بن دہشت سکتے. گرد تو آپ کا قانون جو وزیر ہے وہ ہر داخلہ ایک کے لیے عثمان ایک ہی بہن. طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نقیب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں UK1 نیوز. آج ندیم ملک کے پروگرام میں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا نے عظمیٰ بخاری جو کہ مسلم لیگ نون کی اسپوک پرسن ہے ان کی اچھی خاصی کلاس لے لی. اس پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ آگے مزید انہوں نے کیا کہا. آپ بتائیے، آپ تو حکومت میں ہیں، حکومت نے راہ دکھانی ہوتی ہے. سب سے بڑا بوجھ اس وقت آپ کے کاندھوں کے اوپر ہے. کیسے آگے چلیں گے؟ لڑیں بھیڑیں گے؟ کیا کریں گے؟ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے، کون سا لمحہ تھا جب ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس وقت بھی پرائم منسٹر جو اس وقت کے تھے عمران خان صاحب، وہ جو ہے وہ اوپر سے آیا کرتے تھے بینچ کے ادھر سے کہ مجھے کسی سے سلام دعا نہ لینی پڑے. مجھے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھا کرتے تھے جو ایز اپوزیشن لیڈر، اس میں شہباز شریف کا نام نہیں لکھتے تھے. ان کا نام لکھنا اور وہ جو ہے وہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اب بھی ان کا وہی عالم ہے. لیکن اس میں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ کر دو تو ٹھیک ہے ورنہ میں چڑھ دوڑوں گا؟ کیا یہ طریقہ کار درست ہے ملک صاحب؟ کیا اس طرح سے ریاستیں چلتی ہیں؟ کیا اس طرح سے دھمکی دے کر اب جو ہے وہ ایک غنڈہ گردی کے ذریعے اپنی باتیں عظمیٰ بی بی ابھی رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، تو مجھے لگا کہ انہوں نے وہ راہ بتا دی ہے جس کا خطرہ ہے ہمیں، اور وہ راہ شاید وہی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک دوسرے سے برسرے پہ کار کرے گی. انہوں نے کہا یا ہم نہیں تو یا وہ نہیں. یہ والی صورتحال تھی. یہ صورتحال کبھی کوئی جمہوری حکومت نہیں افورڈ کر سکتی، یا ہم نہیں یا وہ نہیں. دیکھیے یہ وہ اس پوری بات کو سنو نا جو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے اس نے پوری کوشش کی ہمیں نیست و نابود کرنے کی، اور اب بھی ان کا جملہ یہ تھا کہ اب بھی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوتا. دوسرا، انہوں نے سیاسی آدمی ہیں، انہوں نے سیاسی طور پر ختم کرنے کی بات کی. انہوں نے یہ اللہ معافی دے، یہ میں آپ کو ابھی ان کی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں. انہوں نے آج کا سٹیٹمنٹ بھی چلائی ہے، آج کا سٹیٹمنٹ بھی چلائی ہے نا. بہرحال ایک خوفناک صورتحال ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ساتھ ہیں تو تحریک انصاف کی جتنی پاپولیرٹی ہے اس کا پاپولیرٹی کا بھی اتنا ہی بوجھ ہوتا ہے. عمران خان اگر بات چیت والا راستہ اپنا لیں تو راستہ نکل آئے گا. ہو سکتا ہے الیکشن 3 ماہ بعد بھی ہو تو عمران خان جیت جائیں. جب ہاک صاحب کے آتے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جس قسم کے بیانات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری سائڈ سے بھی اس کو اسی طریقے سے جب رسپونڈ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی جو باہمی رواداری کی فضا ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اچھا، اب ایک اور چیز ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا پاکستان کے اندر، اور رواداری نام کی چیز عمران خان کے پاس نہیں ہے. اگر آپ آنکھیں چرا رہے ہیں تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں سچ بولنا چاہیے. ہم نے اس معاشرے کو اگینسٹ کر دیا، اس کے علاوہ ہم نے اس معاشرے میں کچھ نہیں چھوڑا. مجھے اگر آپ جواب دینے دیں، ہمیں بالکل سچ بولنا چاہیے. تو پھر سچ یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری کو گریبان سے پکڑ کر لاڑکانہ میں میاں شہباز صاحب نے گھسیٹنا تھا. سچ یہی ہے کہ پنکھے لے کے مینار پاکستان پر حکومت کی پالیسی کے خلاف پنکھیاں میاں شہباز شریف صاحب ہی جلتے تھے. سچ یہی ہے کہ ڈان لیگز کے اندر کالا کوٹ پہن کے میاں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے. سچ یہ بھی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی کریکٹر اسیسینیشن مسلم لیگ نون ہی کرتی رہی ہے. تو ایک فرد کو آپ نے مثال دی، ہماری 80s آپ نے جن کا نام لیا اس کا انجام کیا ہوگا. 11 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے، اس کے بعد نواز شریف جیل میں رہے. دونوں کی حکومتیں وقت سے پہلے ٹوٹ گئی. ملک میں مارشل لا لگ گیا. تو اگر وہ 11 سال جیل میں رہے ہیں تو یہ میاں تو پاکستان، جناب دیکھیں میری عرض سنیں ندیم صاحب، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جیل میں رہنا، میں کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کرتا. پولیٹیکل موو کے اندر پولیٹیکل پرچہ ہوتی ہے سیکنڈری تھنگ، لیکن وہ 5 7 10 دن کے اندر سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن جو گزشتہ 1 سال سے جن لوگوں کو اٹھا کے ٹارچر کیا گیا ہے، 140 کے قریب پرچے کر دیے گئے ہیں یار ندیم صاحب. جس بہیمانہ طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا، تو یہ لوگ بھی تو پھر سیکریفائس کر رہے ہیں نا، یہ بھی تو اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. حسان نیازی ہے، اظہر مشوانی ہے، اور جتنے ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کو اٹھایا گیا اور جگہ جگہ گھمایا جا رہا ہے. حسان کو پہلے بلوچستان لے گئے تھے، اب کراچی لے گئے. وہ بھانجا عمران خان کا، اس کا ایکٹیوسٹ ہے. اظہر مشوانی اس کا یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کے بچے سارا دن کام کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے. یہ کام درست نہیں ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے، یہ ظلم ہے. ان کو رہا کیا جانا چاہیے. اگر کوئی ملک کا لا آف دی لینڈ بریک کرتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کیس رجسٹر کرنے کا. وہ بندہ غائب نہیں ہو سکتا. اور کسی کو مارنا دوران حراست، یہ ٹارچر ان کسٹڈی گلوبلی ایک ظلم ہے، کرائم ہے. اس سے ہمیں گریز کرنی ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ جتنی سیاسی قوتیں پارلیمان کے اندر ہیں وہ اس غلطی کا تدارک کریں، وہ اس کا حصہ بن کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو کچھ اللہ کو حاضر ناظر جان
کے معافی مانگ لیں. شہباز شریف کی حکومت زیادہ دن نہیں رہنی, 4 ہی دن رہنی ہے, تو کل آپ کے لڑکوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہوگا. ملک صاحب بہت ساری باتیں جس سے پہلے مجھے جواب دینا ہے. بات تو یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے لاسٹ منٹ ہے, پلیز کوئی حل تجویز کریں. دوسری طرف جو ہے, جی میں آ رہی ہوں, دوسری طرف جو ہے وہ ہماری باتیں ان کو یاد رہتی ہیں, جو خود عمران خان کے پرانے سٹیٹمنٹس ہیں وہ ان کو یاد نہیں رہتے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا, حسان نیازی ہو, اظہر مشوانی ہو, ان کو کوئی ون ویلنگ کرنے پہ تو پکڑا نہیں گیا ہوگا نا. جو اشتعال انگیزی حسان نیازی نے پھیلائی ہے, حافظ ہو فلانا ہو, اس کو دھمکیاں دی ہیں, وہ کس کو دھمکیاں دے رہے تھے؟ جو باہر احتجاج کرائے جا رہے ہیں جس میں ان کی تصویروں کے ساتھ جو ہے عاصم منیر صاحب کی تصویروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, نہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں پھیلائی تھی, اس کے اوپر بھی تو پوچھ کے ہونی چاہیے. بات کریں سگزا صاحب, یہ مت کیا کریں, میرے ساتھ یہ مت کیا کریں. یہ پورا پیکج ہے فساد کا, یہ پورا پیکج ہے. آپ کرتی ہیں, یہ آپ کرتی ہیں, میں نے تو صرف ایک چھوٹا سا لقمہ دیا. یہ فساد پہ بلیو کرتے ہیں, یہ جو ہے یہ دہشت گردی کرتے ہیں. یہ پولیس والوں کے ساتھ جو یہ دیکھیے نا, یہ جو جن کے پرچے, ان کو بہیمانہ پرچے ہو گئے, تو جو بہیمانہ حرکتیں کرتے ہیں, جو عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ہلہ شری دیتے ہیں لوگوں کو, جو ان کو دہشت گردی سکھاتے ہیں, اس کے اوپر قانون جو ہے ان کی شکل دیکھے. آئی ایم سوری, یہ قانون کے جو ہے اتنے مامے نہیں بن سکتے. دہشت گرد تو آپ کا وزیر داخلہ عثمان بہن, دہشت گرد سب سے بڑا تو آپ کا. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں, لیکن آپ سب سیاست دانوں سے, اپنے رہنماؤں سے درخواست کروں گا کہ یہ کوئی اظہر یا حسان یا کوئی اور ABCD کو پکڑ کے جیل میں ڈال کے فائدہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل ڈائلاگ کر لیں, ان کو چھوڑ دیں, ان کو اندر ڈال کے ماریں گے بھی آپ, پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. صرف نفرت پھیلتی ہے, بے یقینی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر, مس ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو پولیٹیکل ڈائلاگ کر لیں. جی تو ناظرین, دیکھا آپ نے پروگرام کے اندر ہر کوئی پارٹی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا, عظمیٰ بخاری امیر شاہ مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتی آ رہی ہیں, جبکہ صاحبزادہ احمد رضا نے عمران خان کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. جب بھی عمران خان کی کوئی بات آتی ہے تو صاحبزادہ اچھے طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. باقی صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے. ہماری کوشش ہوتی ہے آپ تک اس طرح کے پروگرام پہنچائے جائیں. نقیب راجہ, UK1 نیوز, لنڈن.